الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو قوم و ملت کے اگوا، رہنما، رہبر، پیشوا، حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، انہی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے، اکثر جگہوں پر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کا تذکرہ کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فوراً بعد ایمان لانے کے بعد امر صالح کا تذکرہ کیا ہے، نیک عمل کا تذکرہ کیا ہے. ایمان اور مومن کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ایمان کے تعریف کے حوالے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعہ کا یہ مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اس کے بعد میں تصدیق، دل سے، دل کے گہرائیوں کے ساتھ میں اس کو تصدیق کرنا، اس کے بعد میں وہ عمل کی باری آتی ہے. ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے. یہ نہیں ہے عمل کر کے آدمی دکھائے، اپنے اعضاء اور جوارے سے عمل کر کے دکھائے.
اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول نے جو کیا ہے کر کے دکھلایا اس پر عمل نہ کرے، صرف اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ چلے گا صرف؟ اسی طریقے پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ایمان کی تعریف، ایمان قول، عمل اور نیت کا نام ہے، نیت کا نام ہے۔ عمل، تمام محدثین نے ایمان کی تعریف میں عمل کو ثابت کیا ہے، شامل کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے یہ میرے سر کے اوپر اور منہ کے سامنے یہ مائک لگا دیا گیا ہے، اس کا کنیکشن لائٹ سے ہے۔ اگر اس کے کنیکشن کو لائٹ سے اس کو الگ کر دیا جائے تو بتائیے اس کا کچھ وجود رہ جائے گا؟ مسجد کے اندر بہت سارے وائر لگے ہوئے ہیں اور سب میں لائٹ دوڑ رہی ہے، لائٹ کا کنیکشن کا ختم کر دیا جائے تو پنکھا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ میں عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، عمل کے بغیر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر اکٹھی ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ ایمان کے چاشنے کو، ایمان کے مٹھاس کو، ایمان کے لذت کو محسوس کرے گا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ایمان اور مومن کی بات ہوتی ہے، ایمان کیا چیز ہے آدمی اس کو محسوس کرے گا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی مینگو آم کھاتا ہے تو اس کے چاشنے اور اس کے مٹھاس کو محسوس کرے کہ آم کھا رہا ہوں، انار کھا رہا ہوں، سیب کھا رہا ہوں، انگور کھا رہا ہوں، الگ الگ پھل اس کے سامنے موجود ہو، کھاتا ہے تو اپنے زبان میں اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے کہ بھائی میرے زبان میں ابھی انگور ہے، میرے زبان میں ابھی آم ہے، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ جس کسی انسان کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے جیسے وہ آم، انگور اور سیب کی لذت کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اپنے اندر ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ اور اس کے رسول مما سواہما کا لفظ استعمال کیا ہے، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ۔ اب اس میں آپ کے بال بچے، ہمارے اور آپ کے بال بچے، ملک و پراپرٹی اور جو ہے دنیا کی ساری نعمتیں سب پر بھاری، سب آگے، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ۔ اور دنیا کے اندر مال و اولاد سب سے زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر لگا اللہ اس کے رسول سے محبت ہو۔ بہت آدمی کے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا، کیا کہا، اس پر عمل نہ کرے تو یہ اللہ سے محبت ہے؟ جب تک وہ عمل کر کے نہیں بتلائے گا کیسی محبت ہے؟ بہت کہے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی نے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، زکات، حج جو کر کے دکھلایا ہے، بتلایا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی میں عمل نہ کرے، کیسے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تک اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرو گے، اور اللہ کے نبی کی اتباع کیسے ہوگی؟
اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے, جو کر کے دکھا دیا ہے, اس پر عمل کر کے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے. تو ایمان کی لذت کو آدمی محسوس کرے گا جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی. یہ پہلے نمبر پر بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو, حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہو. دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وہ اپنے بھائی سے محبت, کسی بندے سے محبت محض اللہ کے رضا کے لیے کرے. بھائی میں حاجی صدیق کے ساتھ میں رہتا ہوں, ان سے محبت ہے, اور اس کے پیچھے ہمارا یہ غرض شامل ہو کہ حاجی صدیق کے ساتھ میں لگے رہیں گے یا ان کے پاس لگے رہیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. غرض دنیاوی غرض نہ ہو, کوئی غرض نہ ہو, محض اللہ کی رضا کے خاطر کسی سے انسان محبت کرے, کوئی غرض شامل نہ ہو. اگر غرض شامل ہو گیا تو غرض نکلنے کے بعد محبت ختم ہو جائے گی. اگر کسی سے ہماری محبت ہے اور اس کے اندر اغراض شامل ہے, کوئی غرض شامل ہے, کوئی ٹارگٹ ہے, تو وہ جیسے ٹارگٹ ختم ہوگا محبت ختم ہو جائے گی. اور اگر اللہ کے لیے محبت ہے تو دن بدن اس محبت میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایمان کی لذت کو محسوس کر, کیا بات ہے. اگر اپنے بھائی سے انسان اللہ کے لیے محبت کرے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہم اپنے بھائی سے محبت کریں گے اور اس سے رشتے بنا کر کے رکھیں گے, اس سے محبت سے رہیں گے صرف اللہ کے لیے, تو ایسے لوگوں کی حفاظت فرشتے اس دنیا کے اندر کرتے ہیں. ان سے اس دنیا کے اندر آتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی تمہارا کیا حال چال ہے, کیسے ہو, کہاں جا رہے ہو. فرشتے پوچھتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں ان سے. تیسرے نمبر پر بیان فرمایا ایمان لانے کے بعد, مومن ہونے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد دوبارہ کفر میں جانے کو اتنا ناگوار سمجھے, اتنا بیکار سمجھے, اتنا ناگوار ہو اس کے لیے کہ جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈال دے. یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کے اندر جو ہے پائی جائے تو ایمان کی لذت کو, اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا. اور کیا بات ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیسے ایمان کی لذت کو محسوس کیا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, مسلم شریف کی لمبی روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حنظلہ کیسے ہو. ان کا مراد یہ تھا, محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایمانی کیفیت پوچھنا چاہتے تھے کہ بھائی آپ کیسے, یعنی تمہاری ایمانی کیفیت کیسی ہے. اور ایمانی کیفیت انہوں نے بتائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوبکر کیا کرے, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. اتنے بڑے صحابی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, ایمانی کیفیت بتا رہے ہیں. اپنی دیکھیے, ہم اور آپ اپنے ایمان کو ذرا تولیں, اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ایمان ہے. ایسا لگتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ان سارے واقعات کو پڑھتے ہیں, ان کی ایمانی کیفیت کو دیکھتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں. جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, وہ اپنے ایمان کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ, حنظلہ کیا کہہ رہے ہو تم, یہ کیا بات کہہ رہے ہو. حضرت ابوبکر سبحان اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں حنظلہ یہ کیسی بات کر رہے ہو تم, کیا بات کر رہے ہو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابوبکر معاملہ ایسے ہی, کیا کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس میں ہوتے ہیں, آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں, اللہ کے نبی جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس دنیاوی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں, اللہ کے نبی جنت اور جہنم کے بارے میں بتلاتے ہیں, یاد دہانی کراتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ جنت ہے اور یہ جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں. اور صحابہ دیکھ لیتے تھے,
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ جنت اور جہنم کو اسی دنیا کے اندر دیکھ لیتے تھے جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تھا. وہ خود بیان فرماتے ہیں. حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں ابوبکر کیا کروں جب اللہ کے نبی کے مجلس سے اٹھ کر کے جاتا ہوں, اپنے بال بچوں میں جاتا ہوں, گھر بار میں لگ جاتا ہوں, اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہوں, تو مشغول ہو جاتا ہوں, تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بات یادیں رہتی ہیں اور کچھ بات بھول جاتا ہوں. بہت ساری باتیں یاد بھی رہتی ہیں, بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ اگر بات ایسی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو یہ میرے ساتھ میں بھی ایسا معاملہ ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم منافق ہو گئے تو میں بھی منافق ہو گیا. یہ تو میرے ساتھ میں بھی معاملہ ہے, ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے. چنانچہ فانطلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کہتے ہیں انا و ابوبکر, میں اور ابوبکر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فقلت, بس میں کہتا ہوں, ابوبکر کہتے ہیں اللہ اکبر, نافق حنظلہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے بارے میں کچھ نہیں بتلاتے, حنظلہ کے تعلق سے بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ کے نبی پوچھتے کیا بات ہے, ایسی بات کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے ہیں. ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں, آپ کے مجلس میں ہوتا ہوں, آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, ایمان دل میں بھرا رہتا ہے اور اس ایمانی قوت سے, ایمانی نظروں سے جنت اور جہنم کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جنت اور جہنم کو انہی نظروں سے دنیا کے اندر دیکھ رہا ہوں, اس کا نظارہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی جب یہاں سے جاتا ہوں پلٹ کر کے اور اپنے گھر بار میں مصروف ہوتا ہوں تو کچھ یاد رہتا ہے, کچھ بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حنظلہ ابوبکر سنو, عزا والذی نفسی محمد, اللہ کے نبی کی قسم کھا کر کے کہا, اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جس طرح سے تم لوگ میرے پاس ہوتے ہو, اگر یہی کیفیت, یہی حالت, جس جاتے ہو اپنے گھروں میں, یہی کیفیت تمہارے گھروں میں ہو تو اللہ کے جو فرشتے ہیں تمہیں جائیں جو تم تمہارے بستروں پر ہو تو وہاں تم کو سلام کر کے واپس پلٹ کے آئے, تم کو تمہارے راستوں میں ملے اور تم سے سلام کریں. اللہ اکبر. اگر تمہاری یہی کیفیت ہو جائے, اللہ کے نبی نے ایسا 3 مرتبہ کہا کہ جو کیفیت ہمارے پاس ہے باہر بھی وہی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے سلام کریں. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی 3 بار اللہ کے نبی نے اس جملے کو دوہرایا, بتلایا کہ بھائی وقت کی بات ہے, لمحے, ہر لمحہ انسان کی ایک ہی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے. جو کیفیت آپ تقریر سن رہے ہو, جو کیفیت آپ کی ایمانی حالت یہاں پہ ہے, یہاں سے نکلنے کے بعد باہر نہیں رہ سکتا. اگر ایسا ہو جائے جو کیفیت یہاں پر ہے, ایمان اتنا مضبوط ہو جائے اور اس پر جم جاؤ تو اس کا صبرہ کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فرشتے آپ سے آپ کے بستروں پر جا کر کے سلام کریں گے. اللہ ہو. ایمانی کیفیت اگر دیکھنا ہے تو جنگ احد کو ایک بار دیکھیں اور اس کو پڑھیں. جنگ احد میں ایک صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ ختم ہو گیا, شام کا وقت ہوا, حضرت زید کو اللہ کے نبی نے کہا زید ذرا جاؤ اور زخمیوں کو پانی پلاؤ, زخمیوں کو تھوڑا پانی پلا کر کے آؤ. اور جب ان زخمیوں میں حضرت سعد بن ربیع ملے تو ان کو میرے طرف سے سلام کہنا. اللہ اللہ کے نبی نے کہا سعد بن ربیع سے جب تمہاری ملاقات ہو تو ان سے میری سلام کہنا اور ان سے ان کی ایمانی کیفیت کے بارے میں ذرا پوچھنا کہ ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے. اللہ ایمان کیا چیز ہے, ایمان کی مٹھاس کو کیسے محسوس کرتا ہے آدمی, دیکھے ان کی ایمانی کیفیت کیا, آخری وقت میں ایمانی کیفیت کا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے اور اس میں دیکھتے دیکھتے جاتے ہیں. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں, آخری وقت ہے, آواز دینے پر آواز پر لبیک کہتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. حضرت
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کے اوپر سلامتی بھیجی ہے، سلام کہاں ہے؟ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور سلام کا جواب دینے کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے طرف سے بھی اللہ کے نبی کو سلام کہہ دینا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے باقاعدہ کہا ہے کہ ذرا سعد سے پوچھنا کہ آخری وقت میں ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے، ایمان کی حالت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں پر بھاری ہو جائے تو ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں ایمان کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو مومنین سے وعدہ کیا ہے، اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، اللہ کی قسم اس کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اب جنت کی خوشبو ہمارے ناکوں میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی خوشبو اسی دنیا کے اندر میں اپنے ناکوں میں اس ایمانی قوت اور ایمانی طاقت کو بیان فرما رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ایمان کا مزہ ہے، ایمان کی چاشنی ہے اور ایمان کی حلاوت ہے میرے بھائیوں دوستو۔ وہ کہتے ہیں جنت کی خوشبو مجھے اپنے ناک میں محسوس ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو جا کر کے میرا پیغام دے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل کے بغیر آپ کا ایمان بیکار ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کے بغیر آدمی بہت زیادہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر عمل نہ کرے، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرے، میرے بھائی اور دوستو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کو سمجھو ایمان کیا چیز ہے۔ حدیث جبریل کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا اللہ تبارک و تعالی نے تو حدیث جبریل کے تعلق سے میں آپ کے بارے میں ایمان کے تعلق سے بیان کروں گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان اور دین اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر مال و دولت تو اور جو ہے حسن و خوبصورتی جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر مال و دولت، حسن و خوبصورتی، عہدہ منصب جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت اور دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایمان کی حفاظت کیجئے اور ایمان کے ساتھ میں عمل بھی کیجئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو ایک دوسرے کی حقیقت بدل جائے گی، ایک دوسرے کی اصل ختم ہو جائے گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی ایمان کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، الہ العالمین ہمارے ایمان کو محفوظ کر دے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔